جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جائے، بیچ میں جب کفر و شرک آ جائے، شیطان گھس جائے، پھر شیطان لوگوں سے ایسے کام کرواتا ہے۔ نہیں بنایا ہے اللہ نے بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی، سوا، یعوث، یعوق اور نصر۔ اتنا ہی نہیں کہ عمرو بن لحی اس نے ایک بت جو ابلتا اس کو لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ اس کی عبادت کرو۔ نہیں، اس نے اور بھی قوانین بنائے، کیونکہ ابھی ریاست اس کی تھی، حکم اسی کا چلتا تھا۔ بہت ساری تبدیلیاں کی۔ سب سے پہلے کام اس بت کو لانے کے بعد اس نے اور کیا کیا، تلبیہ میں اس نے تبدیلی کی۔ تلبیہ جو حاجی حضرات جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں یا عمرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ جو تلبیہ پڑھتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ ہے۔ تو اس نے اس میں بھی تبدیلی کی، یعنی شرکیہ الفاظ اس میں ڈال دیے۔ تو جو پھر آجی آتے تھے تو ان سے یہ کہتا تھا کہ ابھی یہ تلبیہ جو پڑھتے ہو اس میں یہ الفاظ بھی ساتھ پڑھو۔ اب ظاہر ہے سب لوگ اسی کا حکم مانتے تھے، تو پھر جو لوگ حج کے لیے آتے تھے، اور ویسے ہی بھی یہ حج میں جو ہے حاجیوں کو کھانا اپنی جیب سے یعنی فری میں کھلاتا تھا اور پانی بھی پلاتا تھا، جبکہ پانی کی قلت بھی تھی وہاں تک۔ مکہ میں باہر سے لانا پڑتا تھا، تو یہ فری میں پانی دیتا تھا حاجیوں کو، فری میں کھانا دیتا تھا، سخی تو تھا۔ تو اب وہ حاجی آئے، اسی کا کھانا کھائے، اسی کا پانی پیے، تو پھر وہ اس کی بات نہیں مانے گا، اور ویسے بھی یہ حاکم تھا، حکم چلاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد حاجی جو ہے وہ تلبیہ جو پڑھتے تھے اس میں شرکیہ الفاظ اس کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی۔ اب پچھلے ویڈیو میں جو میں نے ان کا قصہ ذکر کیا ہے، اور یہ دین الہی کو پوری دنیا میں عام کر دیا، اور سارے لوگ موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی شرک نہیں تھا۔ اب یہ آ گیا، اب شرک لا رہا ہے۔ پہلے بت لایا، اب تلبیہ میں اس نے چینجز کی، تو آگے اور بھی۔ اتنا نہیں، اور اس نے جانوروں کے لیے بھی ایک نئے قوانین بنائے، یعنی کہ بعض جانور جو ہے ان کا خاص طور پہ احترام کیا جائے گا۔ وہ کیوں؟ مثلاً وہ اونٹنی جو 10 بچے دے، اس کے 10 کے 10 بچے مادہ ہو، کوئی نر بچہ بیچ میں نہ ہو، اس کو صاحبہ کہتے ہیں۔ اب صاحبہ کے لیے قانون یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں لا سکتا، کوئی اس کا گوشت نہیں کھا سکتا،
کوئی اس کا دودھ نہیں پی سکتا، ممنوع ہے. یعنی ایک قسم کا اس کے رول کے مطابق اس نے حرام قرار دیا کہ اس صاحبہ کا دودھ پینا، اس کا گوشت کھانا سب کے لیے حرام ہے. مگر صرف جو مسافر باہر سے آتے تھے ان کے لیے صاحبہ کا دودھ پینا جائز تھا، وہ پی سکتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور اونٹنی جو یہ صاحبہ کے اولادوں میں سے تھی، یعنی جب صاحبہ کے 10 بچے ہو جائے، 11واں اونٹنی اس کے بعد جب پیدا ہو وہ بھی مادہ ہو، وہ پھر بحیرہ، اس کا نام تھا بحیرہ، اس کو بحیرہ کہتے تھے. اس کے بھی یہی قوانین تھے اس کے لیے بھی جیسے اس کی ماں کے لیے، صاحبہ کے لیے. پھر اس کے بعد جو اونٹ یعنی مرد اونٹ، وہ اگر اونٹنی کو 10 دفعہ حاملہ کر سکتا ہے، اس نے کر لیا اور اس اونٹنی کے 10 بچے ہو گئے، تو یہ اونٹ جو ہے یہ بھی مزے میں ہے. اس کا بھی کوئی نہ گوشت کھا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر بوجھ لا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ آزاد ہے، کوئی اس کو کسی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا. تو اس اونٹ کا نام تھا حامی. پھر اس کے بعد بکری، وہ بکری جو 5 جڑواں بچے متواتر دے، بیچ میں کوئی جو مرد بچہ ہے وہ نہ ہو، سارے مادہ ہو اور سارے جڑواں ہو 5 دفعہ. اگر اس نے 5 بچے جڑواں مادہ دیے اس بکری نے، اس کو وہ وسیلہ کہتے تھے. اب وسیلہ جو ہے وہ پہنچ گئی، ان کے قانون کے مطابق وہ پہنچ گئی مطلب اس بکری کا درجہ کافی بلند ہوا، وہ بھی احترام کے قابل تھے. یعنی جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی بڑا پہنچا ہوا ہے، یعنی کافی بزرگ ہے، کافی اللہ والا ہے، پہنچا ہوا ہے. تو وہ بکری بھی جو وسیلہ تھی وہ پھر پہنچی ہوئی تھی یہ 5 جڑواں بچے دینے کے بعد. اب اس بکری کا گوشت مردوں کے لیے جائز تھا، وہ کھا سکتے تھے، مرد اس کا دودھ بھی پی سکتے تھے. لیکن عورتوں کے لیے اس کا گوشت بھی ناجائز تھا اور اس کا دودھ بھی ناجائز تھا. وہ نہیں پی سکتی تھی دودھ، نہ گوشت کھا سکتی تھی وسیلہ کا. اور اگر وسیلہ مر جاتی، پھر مرنے کے بعد عورتوں کو اس کا گوشت کھانا جائز تھا. یعنی ایسے اس نے رولز بنائے تھے کہ سمجھ سے باہر ہے. یہ کیوں؟ یہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جائے، بیچ میں جب کفر و شرک آ جائے، شیطان گھس جائے، پھر شیطان لوگوں سے ایسے کام کرواتا ہے جو سمجھ سے باہر ہوتا ہے، جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. تو جب جانوروں کے لیے اس نے یہ قوانین بنائے، تو ان کے مشرکانہ عمل پر تو اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیات نمبر 103 میں فرماتے ہیں: ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
نہیں بنایا ہے اللہ نے بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی، مگر وہ لوگ جو کہ کافر ہے اور اللہ پہ جھوٹ گڑھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ پھر یہاں تک بھی بس نہیں تھا عمرو ابن لحی کا، ابھی آگے اور پہلی دفعہ جو وہ بت لے کر آیا تھا شام سے حبل، اس کو اس نے خانہ کعبہ میں جو رکھ دیا، تو پھر سب لوگوں کو اس نے کہا کہ اس بت کی عبادت کرو۔ اب اس کے بعد اس نے اور بھی بت لا کر رکھ دی خانہ کعبہ کے اندر، جن کے نام تھے ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر۔ ود اس نے قبیلہ کلب کے لیے مخصوص کیا۔ اب یہ قبائل کو علیحدہ کر رہے، ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ سے بت اس نے لا کے رکھ دیے۔ اب سارے جو ہے لوگ ایک بت کے نہیں عبادت کریں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا بت ہوگا، اپنا اپنا بت ہوگا، اور ایک دوسرے کے بت کے پاس نہیں جا سکتے، یعنی اگر وہ بت اس کا نہیں ہے دوسرے بت کے آگے وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ ود کو اس نے بنی کلب کے لیے خاص کر دیا، یعنی ان کے لیے مخصوص کیا۔ جو بنی کلب تھے وہ صرف ود کی عبادت کرتے تھے اور اسی کا کر سکتے تھے اور کسی کا نہیں۔ اور سوا جو تھا وہ قبیلہ حذیل کے لیے تھا، قبیلہ حذیل وہ صرف سوا کی عبادت کرتے تھے۔ اور یغوث جو تھا وہ قبیلہ جراش کے لیے تھا، وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور یعوق جو تھا وہ قبیلہ حمدان کے لیے تھا، وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور نصر جو تھا وہ صرف یمن والوں کے لیے تھا، جو یمن سے لوگ آتے تھے، یعنی حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کو صرف یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے بت کی عبادت کرے، ان کے لیے وہ نصر تھا، وہ نصر کی عبادت کرے، تو وہ نصر کی عبادت کرتے تھے۔ اور پہلا والا بت جو اس نے لایا تھا ابل، اس کو اس نے قریش کے لیے خاص کر دیا۔ قریش جو ہے وہ ابل کی عبادت کرے گی، تو اسی طرح ہر ایک قبیلے کا ایک ایک بت ہو گیا۔ اب یہ نام جو تھے بتوں کے، یہ اس وقت کے کوئی نئے نہیں تھے، یہی بتوں کے نام نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، یہی نام تھے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے بتوں کے یہ نام تھے، اور ہر ایک مقصد کے لیے یا ہر ایک کام کے لیے انہوں نے ایک ایک بت کو علیحدہ کر کے رکھا تھا اور علیحدہ سے یہ نام دیا تھا۔ یہ وہی نام تھے جو اس نے ان بتوں کو دیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح آیات نمبر 23 میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرْنَّ آلِهَتِكُمْ وَلَا تَذَرْنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَالنَّسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز مت چھوڑو اپنے معبودوں کو، ہرگز مت چھوڑو ود کو، سوا
یغوث، یعوق، نصر، اور تحقیق کہ انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا. یا رب ان گمراہوں کی گمراہی کو بڑھا دیجیے. اور اسی طرح پھر ہندوستان میں بھی بت پرستی شروع ہو گئی. ان کے بتوں کے نام یہ تھے: اشنو، شیوا، ہنومان، برہما، اندر، گنیش اور بہت سارے. یہ بت جو بعد میں لا کر رکھے گئے اور لوگوں کو انہی کی طرف ڈائریکٹ کیا کہ ابھی ہر قبیلہ اپنے بت کی عبادت کرے. ان بتوں کے علاوہ دو اور بت بھی تھے جو کہ خانہ کعبہ کے بالکل اندر نہیں تھے، تھوڑا سا باہر ایریا میں تھے. وہ بڑے اسپیشل قسم کے بت تھے. ان بتوں کا بھی جو مشرکین مکہ تھے عبادت کرتے تھے. وہ کون سے بت تھے؟ وہ ان میں سے ایک بت جو تھا وہ لڑکا تھا، اور دوسرا بت جو تھا وہ لڑکی تھی. لڑکے کا نام تھا اوصاف اور لڑکی کا نام تھا نائلہ. اور یہ پہلے بت نہیں تھے، یہ بالکل زندہ انسان تھے ہماری طرح، اور یہ یمن میں رہتے تھے. اوصاف اور نائلہ یمن میں رہتے تھے اور یہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. پھر انہوں نے ایسا کیا کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کے بت بنا دیے. تو اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ اوصاف اور نائلہ کی جو محبت کی داستان تھی وہ کیسی تھی. پھر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بت بنا دیا، پتھر کے بت بن گئے. اور پھر مشرکین مکہ ان کی کیوں عبادت کرتے تھے. تو یہ سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہوگی، معلومات کافی ہے اس کے اندر. اس کو میں انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 4 میں کنٹینیو کروں گا، تو ضرور دیکھیں.